12:15 لائٹ آئی تو سب کو ہوش آیا۔ نانی کی آواز نے جیسے سوتوں کو جگایا۔ ارے یہ خضر کہاں ہے؟ اس کی تو 10 بجے فلائٹ تھی۔ وہ اس قدر بولائی ہوئی تھی یا پھر اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر رو رہی تھی کہ ان کی آواز میں بہت زیادہ درد تھا اور اس کے ساتھ فکر مندی بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ روپا، ارے او روپا! بوا نے بھی ساری تیزی روپا کے نام میں بھر دی تھی، گویا تیزی سے جو ہے وہ اپنے بے چینی کا اظہار کر رہی تھی۔ دوسری طرف روپا بھی تیزی سے کمرے کی طرف آئی۔ جی بی بی، ارے خضر کہاں ہیں؟ ذرا دیکھو تو۔ وہ جی، وہ تو چلے گئے۔ چلے گئے؟ بوا اور نانی کی ایک ساتھ آواز آئی۔ ہاں جی، وہ اپنے ٹائم پر آ گئے تھے اور مجھے انگلی سے منہ پر اشارہ کر کے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے اور اپنا سوٹ کیس اور بیگ اٹھایا اور باہر ان کے دوست کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، وہ دونوں سامان رکھ کر چلے گئے۔ کہاں؟ نانی کی کہاں میں ہائے کی کیفیت زیادہ نمایاں تھی۔ وہ جی ایئرپورٹ پر، اب تو فلائٹ بھی جا چکی ہوگی۔ روپا کی بات ابھی پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ شاداں کی چیخ سنائی دی اور شاداں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ شاداں کی سمت سب دوڑے اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ ڈاکٹر آیا اور بولا کہ نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، ہاسپٹل شفٹ کرنا پڑے گا۔ تقریباً 10ویں روز شاداں کو اسپتال سے فارغ کیا گیا، مگر گھر آ کر وہ خود بھی گمسم سی ہو گئی تھی اور گھر کی صفائی کرنے لگی، پھر نہائی اور خود کلامی کے انداز میں بولی، آج تو پورا چاند ہے، یاد ہے نا تمہیں ہماری سالگرہ کا دن؟ پھر اوپر چل دی اور خضر کے کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ روپا اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی اسے من و ان پورا کر رہی تھی اور پوری تندہی سے اس کے ہر کام کو بجا لانے کی بہت محبت سے کوشش کر رہی تھی۔ شاداں بی بی کو صحتیاب کر دے اللہ، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ شاداں بی بی پھر سے اچھی ہو جائے اور اس کے اور خضر کے آخری لمحوں کی داستان جاننا چاہتی ہوں کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی کہ خضر بھائی اتنی خاموشی سے سب سے ملے بغیر چلے گئے۔ الماری جھاڑتے وقت ایک پرچہ ملا جسے اس نے شاداں کے حوالے کر دیا۔ شاداں بھی وجہ ڈھونڈنا چاہتی تھی اور ہر چیز کی تلاشی لے رہی تھی۔ خضر نے پروگرام کچھ اور ہی بنایا تھا اور وہ جانتی تھی کہ خضر کی عادت میں جھوٹ بولنا شامل نہیں تھا۔ پھر ایسی کیا وجہ ہوئی؟ اب وجہ شاید اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ بڑی توجہ سے اس پرچے کو پڑھ رہی تھی۔ آخر میں اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگی۔ دروازے کی چوکھٹ میں پائچہ الجھا اور شاداں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آتے دیکھ کر نانی نے روپا کو کہا، جاؤ اس کے لیے دودھ لے کر آؤ، دودھ پیے گی تو کچھ دل کو ڈھارس ہوگی۔ روپا دوڑ کر دودھ لائی۔ شاداں نے دودھ کا گلاس ہاتھ میں لیتے ہی اکائیاں لینا شروع کر دی اور دودھ پر نظر پڑتے ہی اسے الٹی آ گئی۔ روپا، نانی سب حیران تھے کہ شاداں کو دودھ جو ہے وہ بہت رغبت سے استعمال کیا کرتی تھی۔ پھر اب کیا ہو گیا؟ دودھ جلدی اگر دودھ گھر میں ختم ہو جاتا تو حشر ہو جاتا تھا اور سب کہتے بلی کا کمال ہے۔ یہ شاداں کو بلی سے تشبیہ دی جاتی تھی اور سب ہنستے، مگر آج تو یوں لگتا تھا کہ کبھی شاداں نے دودھ پیا ہی نہ تھا۔ وہ روتے روتے کہہ رہی تھی کہ بوا دودھ کو ہٹا دو، مجھے اس سے گھن آ رہی ہے، میرا جی متلا رہا ہے۔ سب پریشان ہو گئے۔
اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ دیا، دبا ہوا دیکھا تو اسے بے خیال پا کر وہ کاغذ انہوں نے نکال لیا اور دوسرے کمرے میں جا کر اسے پڑھنے لگی۔ یہ جامع مسجد کے مفتی صاحب کا تحریری فتویٰ تھا، جس میں لکھا تھا کہ شاداں کی پیدائش پر چونکہ پورے 10 روز اس کی ماں کی حالت خراب ہو گئی تھی اور خضر کی بھی انہی دنوں پیدائش ہوئی تھی، لہٰذا خضر کی امی نے شاداں کی زندگی بچانے کی خاطر اپنا دودھ بچی کو پلایا تھا، جس کی وجہ سے خضر اور شاداں رضاعی بہن بھائی بن گئے اور ان کا نکاح جائز نہیں۔ اس پرچے کے ساتھ ایک چھوٹا سا مختصر پرچہ اور بھی تھا جو خضر نے لکھا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ شاداں، یہ خط پڑھو گی تو میں جا چکا ہوں گا، مجھے قصوروار مت سمجھنا، میں نے مولوی صاحب سے نکاح کا ٹائم لیا تھا اور جب میں نے ان سے بات کی، مولوی صاحب نے نانا کے وقت واقف کار تھے مولوی صاحب، انہوں نے خاموشی سے مسجد میں نکاح پڑھانے کی وجہ دریافت کی تو میں نے کہا کہ گھر والے مانتے نہیں، بولے لڑکی رشتہ دار ہے یا غیروں میں سے ہے؟ میں نے کہا میرے چچا کی بیٹی ہے۔ بولے اچھا رکو میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی لائبریری میں چلے گئے اور کافی دیر کے بعد آئے تو ایک پرچہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے دریافت کیا کیا لڑکی کا نام شاداں ہے اور باپ کا نام مختار؟ میں نے جواب میں سر ہلایا۔ انہوں نے وہ پرچہ میرے ہاتھ میں دے دیا اور بولے تمہارے نانا نے یہ مسئلہ مجھے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے بتایا تھا اور مجھ سے مشورہ کیا تھا اور میں نے انہیں لکھ کر یہ فتویٰ دیا تھا۔ اس کی ایک کاپی میرے پاس بھی محفوظ تھی۔ بیٹا، آپ کا شاداں کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے جب میں گھر واپس آیا تو لائٹ گئی ہوئی تھی، میں نے خاموشی سے اپنے دوست کو بلایا اور بغیر کسی سے ملے میں چلا آیا۔ شاداں، میں تم سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا مگر صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے بڑوں کو بچپن ہی سے ہمیں یہ سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ نانی نے ابھی اتنا ہی پڑھا تھا کہ شاداں کی آواز آئی اور روپا بھی چیخنے لگی، نانی جلدی کریں، نانی جلدی کریں، شاداں بی بی باتھ روم میں گر گئی ہیں۔ بوا اور نانی نے ایک دوسرے کی سمت دیکھا۔ نانی زیر لب بڑبڑائیں، اللہ اس بچی پہ رحم فرما، اسے صبر دے دے یا پھر اسے سمیٹ لے۔ روپا حیرت سے ان کا منہ دیکھ رہی تھی۔